ماشاء اللہ، آج مجھے بہت ہی زیادہ مسرت ہو رہی ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آج آپ نے جناب حضرت قبلہ احمد قاضی بشیر الدین صاحب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ جشن خواجگان رکھا ہے۔ جو حضرت قبلہ سال میں 5 محافلیں کرتے تھے، جس میں یہ محفل خواجگان بھی شامل تھی۔ یہ حضرت آپ اس کا جشن منایا کرتے تھے، یہ خواجگان چشت کا، جو ہندوستان کے اندر سلسلہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری غریب النواز ہند الولی سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے بعد حضور خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی بہشتی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ جانشین حضور خواجہ خواجگان زود الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ایودنی چشتی پاک پٹنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد تاج المقربین بدر الملت والدین رحمت للعالمین خواجہ راستین سلطان المحبوبین حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء زری زربخش محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بعد ان کے چہیتے لاڈلے جو خلیفہ حضرت خواجہ مخدوم نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانشین ہوئے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کا نام گرامی پورا حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی ولادت با سعادت 4 رجب 700 ہجری میں دہلی کے اندر ہوئی تھی۔ آپ کے والد قبلہ اور آبا و اجداد خراسان سے دہلی تشریف لائے تھے۔ حضرت کے والد محترم کا نام حضرت سید یوسف حسینی المعروف راجہ قتال رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور حضرت کی والدہ حضرت بی بی رانی صاحبہ ہوئی ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، محمد بن تغلق کے زمانے میں حضرت نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے بہت چہیتے لاڈلے مریدین میں سے تھے۔ آپ نے حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلی کی صحبت اختیار کری، اور صحبت اختیار کرنے کے بعد آپ نے ان سے بے انتہا محبت کری، اور جو ایک مرید کو اپنے پیر سے کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا لقب حضرت خواجہ بندہ نواز کا جو پڑا ہے، ایک تو ان کی سخاوت بہت زیادہ سخاوت تھی۔ اس سخاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے پیر و مرشد نے ان کا لقب عطا فرمایا کہ بندہ نواز۔ دوسرے، ایک مرتبہ حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو ان کی جو پالکی تھی، اس پالکی کو حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے بھی اٹھا رکھا تھا۔ تو آپ کے گیسو لمبے تھے، آپ کے گیسو پالکی کے اندر آنے کے بعد پھنس گئے، اور اس میں پھنس کے اتنی شدید آپ کو تکلیف ہوئی کہ آپ کے بالوں کے اندر سے خون نکلنے شروع ہو گیا، لیکن آپ نے آہ تک نہیں بھری، اس وجہ سے کہ پیر و مرشد کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ ان کی پیر و مرشد سے عقیدت اور چاہت اور محبت ظاہر کرتا ہے۔ جب وہاں سے واپس آئے اور آنے کے بعد حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی جب پالکی سے اترے، تو آپ نے دیکھا اور لوگوں نے بتایا، آپ کے مریدین نے، کہ خواجہ محمد حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی گیسو جو اس پہ پھنس گئے تھے، اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔
لیکن آپ نے آہ نہیں بھری. تو آپ نے ان کو کہا، ان کا لقب دیا گیسو دراز، بندہ نواز گیسو دراز. اور اسی طریقے سے حضرت ایک مرتبہ خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلی نے اپنے مریدین کی لسٹ منگائی تو اس کے اندر آپ کا نام نہیں تھا، کیونکہ وہ آپ اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے. جب ان کا نام نہیں دیکھا تو آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ اس میں سید محمد حسینی گیسو دراز کا نام تو ہے ہی نہیں، وہ شامل کر کے لاؤ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لقب حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلی نے آپ کو عطا فرمایا تھا. لیکن حضرت سید جہانگیر سمدانی کے چوشوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا جو خاندان ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا، یہ خراسان سے تعلق رکھتا ہے، اور خراسان کے تمام سید زادگان جو تھے ان کی لسٹ میں ان کا جو نام تھا، ان کے آبا و اجداد کے نام کے ساتھ گیسو دراز چلا کرتا تھا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا لقب ہندوستان میں ہی نہیں ملا، بلکہ ان کا لقب خراسان سے ہی چلا آ رہا ہے. جب محمد بن تغلق کی یہاں حکومت تھی، انہوں نے اپنا دارالخلافہ خلد آباد دکن کے اندر یہاں سے شفٹ کیا. تو حضرت اپنے والدین کے ساتھ 120 پالکیوں میں بیٹھ کے خلد آباد چلے گئے، اور خلد آباد شریف کے اندر حضرت کے والد و ماجد کا وصال ہو گیا. ان کا مزار مبارک آج بھی خلد آباد دکن کے اندر ہے. جو اس کے جب آپ وہاں والد کا وصال ہو گیا تو 5 سال کی عمر تھی آپ کی، عمر شریف، اور اس کے بعد حضرت کی والدہ آپ کو دہلی لے کے آ گئی. دہلی میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی، اور آپ نے علم کے اوپر اور مکتوبات لکھنے پہ بہت زور دیا، بہت زور دیا. اس کے بعد سرکار کی تعلیم و تربیت یہیں ہوئی. پھر جو تھا اس کے بعد ایک سلطان بہمنی، سلطان فیروز شاہ بہمنی نے آپ کو وہاں پر انوائٹ کیا گلبرگہ شریف کے اندر. سرکار وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے قیام فرمایا. سرکار کی جو پیدائش ہے وہ 4 رجب 721 ہجری کی ہے، لیکن آپ نے وہاں اپنا عرصہ دراز گزارا. آپ کا عرس مبارک آج بھی وہاں پر 15 16 17 ذیقات کو منایا جاتا ہے، جو ابھی حال ہی کے اندر حضرت کا عرس مبارک وہاں 27 28 اور 29 جون کو منعقد کیا گیا. حضرت کے عرس مبارک میں تمام دنیا کے عقیدت مندان، غلامان، مریدین، مخلصین حاضر ہو کے وہاں سے بارگاہ سے فیض پاتے ہیں. لیکن اس سال کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس عرس مبارک کے اندر شرکت کے لیے صرف وہاں کے سجادہ نشین اور انہی کی فیملی تھی، جنہوں نے عرس مبارک کو اس میں زوم کے اوپر منایا گیا، اور سب لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی کووڈ کی وجہ سے یا عرس میں شرکت نہیں کر سکے گا. یہ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خواجہ دکن کہلاتے ہیں. دکن کے اندر سب سے بڑا مزار مبارک آپ کا ہے، ماشاء اللہ. تو ابھی کیونکہ آپ حضرات سب اس وقت محفل کے اندر ہیں، اور کیونکہ ان کے جو بیان کرنا ان کے بارے میں ایک سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بھی کافی مریدین ہیں، اور ان کا عرس جیسے آپ منا رہے ہیں وہاں پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے عرس اور خواجگان کے عرس منانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان کی فضل و برکات سے سرفراز فرمائے، اور دنیا کی
دین اور دنیا کی دولت سے، ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو فیضیاب کرے. اور میرا تو یہ عقیدہ ہے جہاں پر ان بزرگان دین کے عرس کی محافلیں سجتی ہیں وہاں پر یہ خود بھی جلوہ افروز ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ ابھی آپ کو وہاں پر کافی اس محفل کو آگے بڑھانا ہے، اس کو یہیں ختم کرتا ہوں.